الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين تفسیر القرآن الکریم سورہ آل عمران آیت نمبر 36 لیکچر نمبر 125 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ پھر جب اس نے جنا تو کہا اے میرے رب، یہ تو میں نے لڑکی جنی ہے اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو اس نے جنا، اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ عمران کی بیوی نے نظر مانی تھی اور امید یہ رکھی تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا اور لڑکا مسجد کی خدمت کرے گا، لیکن پیدا لڑکی ہو گئی۔ گویا ان کو بھی خبر نہ ہوئی کہ لڑکا ہے کہ لڑکی۔ یہاں ہر بزرگ کا دعویٰ ہے کہ بغیر کسی سبب کے وہ ویسے ہی دیکھ کر بتلا دیتے ہیں کہ لڑکی پیدا ہوگی، اور یہ علم غیب کا دعویٰ ہے۔ تحت الاسباب اور فوق الاسباب، یہ پڑھایا تھا دونوں چیزیں، اس دن سبق میں پڑھایا تھا قاری سعید اللہ۔ تحت الاسباب الٹرا ساؤنڈ کی مشین کے تحت پتہ لگ جائے، یہ توحید کے منافی نہیں۔ فوق الاسباب بغیر کسی سبب کے وہ بتلا دے کہ لڑکا ہوگا، جیسے اشرف علی تھانوی حکیم الامت کے بارے میں آتا ہے، حکایت الاولیاء میں لکھا ہے انہوں نے کہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس جب عورت آتی تو وہ بتا دیتے کہ لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے خبر؟ کہا جو ہی عورت آتی ہے تو بچہ سامنے آ جاتا۔ یہ خطرناک معاملہ، یہ معاملہ بہت خطرناک۔ تو اب ہوئی لڑکی، اور اللہ تو جانتا ہے واللہ عالم لڑکی دینی ہے کہ لڑکا دینا، اسے تو خبر ہی ہے نا۔ اب کہنا یہ چاہیے تھا کہ لڑکی لڑکے جیسی نہیں، لڑکی پیدا ہوئی ہے تو لڑکی لڑکے جیسے تو نہیں ہوتی، الٹا کہہ دیا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ لڑکا اس لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، الٹا عمران کی بیوی نے کہا۔ اور پھر وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، پہلے ہی دن ان کا نام رکھ دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ 7ویں دن نام رکھنا لازمی نہیں، پہلے ہی دن وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، 7واں دن آخری دن ہے، 7واں دن آخری دن ہے کہ بس اب 8واں دن نہیں ہونے چاہیے، مغرب نہیں آنی چاہیے، نام فائنل کر دو۔ اور اگر پہلے سے سوچا ہوا ہے تو پہلے ہی دن نام رکھ دینا چاہیے۔ ابھی اسی ہفتے کی رپورٹ ہے، ایک گھر میں لڑکا پیدا ہوا تو ددیال نے کہا پہلے ہی الٹرا ساؤنڈ سے کہ نام ہم نے رکھنا، کسی اور کو نہیں رکھ دینا، فلاں نام ہے۔
نام رکھا گیا۔ اللہ نے اس مرتبہ لڑکی دے دی، 40 دن کی بچی ہو گئی، نام ہی نہیں کوئی رکھ رہا۔ نفرت، عورت سے نفرت، حالانکہ خود ماں سے پیدا ہوا ہے یہ، عورت سے نفرت۔ یہ ہندوستانی کلچر، عجمی اسلام ہے کہ بچی پیدا ہو گئی ہو، اوف، بیٹی پیدا ہو گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاں 3 بیٹیاں ہوں اور وہ تربیت اسلامی کرے، جنت۔ صحابی نے کہا جس کی 2 ہوں، فرمایا جس کی 2 ہوں اسلامی تربیت کرے، جنت۔ دیکھو، اور ہم نام سن کر کہتے ہیں بیٹی پیدا ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ میری 4 بیٹیاں ہیں تو میں کبھی کبھی اپنی بیٹیوں سے اکٹھی ہوتی ہیں تو میں کہتا ہوں میری 4 جنتیں۔ کیوں ان کو احساس کمتری مبتلا کرتے ہو کہ جی بیٹی ہو گئی، جی وہ ناک منہ چڑھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہمارے معاشرے میں تو یوں کہہ دیا جائے نا اللہ بیٹی دے تو لوگ جو بڑی بزرگ خاتون ہوتی ہیں وہ انتہائی برا محسوس کرتی۔ انہوں نے صرف نظر مانی ہے، عمران کی بیوی نے، لڑکی پیدا ہو گئی، پہلے ہی دن نام رکھ دیا۔ یہ ضرور کہا کہ یا اللہ جیسے لڑکا اسلام کی خدمت کر سکتا ہے لڑکی نہیں کر سکتی۔ لیکن کئی لڑکیاں سبحان اللہ، یہ ہاشمی خاندان، ڈاکٹر نگت ہاشمی اور فرت ہاشمی، سبحان اللہ، عورتیں ہیں نا، دین کی خدمت نہیں کر رہی، اور بڑی عورتیں ہیں۔ کائنات کی سب سے بڑی فقیہہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، انتہائی پھنسے ہوئے مسائل جو صحابہ کو سمجھ نہ آتے، آخری فیصلہ امی عائشہ سے آ کر لیتے تھے، آخری فیصلہ۔ تو بڑی عورتیں گزری ہیں اسلام کے اندر۔ تو وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، تو 7ویں دن کا انتظار نہ کریں، بے شک آپ، آخری دن 7واں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور میں نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اس کا نام رکھا ہے۔ گویا پہلے دن ہی رکھ دیا، پہلے دن ہی رکھ دیا۔ صحیح مسلم 2315، اپنے والد کے نام پر۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں بیماری ہے کہ جو شخص فوت ہو جائے اب پوری نسل میں اس کا نام نہیں رکھا جاتا، نہیں رکھا جاتا۔ میرے والد کا نام محمد فیاض زیدی، فیاض ایک بزرگ تھے میرے ننیال میں جو فوت ہو گئے تھے کافی عرصہ پہلے۔ تو دادی اماں نے اب میرے والد کا نام یہ رکھ دیا۔ میرے والد کے سسرالیوں نے کبھی بھی اس نام سے نہیں پکارا، انہوں نے پنچایت کی اور اخلاق شاہ نام منتخب کیا اور اسی سے ہمیشہ پکارتے رہے، اور تکلیف ہوتی تھی کہ اس نے ہمارے مردے کا نام رکھ لیا، سبحان اللہ۔ اور یہاں علی کا بیٹا علی، حسین کا بیٹا علی، حسن کا بیٹا ابو بکر، حسین کا بیٹا عمر، حسین کا بیٹا عثمان، سبحان اللہ۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ابراہیم علیہ السلام، کہا میں نے اپنے والد کے نام پر ابراہیم نام رکھا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی عجمی کلچر ہے، یہ ہندوانہ کلچر ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر کہا کہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مدور سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ سب سے پہلا کام کہ اللہ اس کو شیطان سے محفوظ رکھ۔ دیکھو پہلی دعا، اور یہ دعا قبول ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو بھی اٹھاؤ، پچھلے کو بھی، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، جو ہی پیدا ہوتا ہے شیطان اسے چھوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے، مگر مریم اور اس کا بیٹا۔ مریم کو بھی اللہ کے جب پناہ میں دیا، شیطان ہاتھ نہ لگا سکا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شیطان نے ہاتھ نہ لگایا۔ صحیح بخاری 3431۔ فتقبلها ربها بقبول حسن،
وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ پر اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول کیا، اچھی نشو و نما کے ساتھ اس کی پرورش کی، اور اس کا کفیل زکریا علیہ السلام کو بنایا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس عبادت خانے میں داخل ہوتا، اس کے پاس کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز پاتا۔ کہا اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے؟ اس نے کہا یہ اللہ کے پاس سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے کسی حساب کے بغیر رزق دیتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ مریم کے خالو تھے، بڑا معروف ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ بات یہ ہے کہ بہنوئی تھے، اصل بات بہنوئی تھے۔ مریم علیہ السلام کے بہنوئی تھے زکریا علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات اور فرمایا وہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ صحیح بخاری 3430۔ اب جب بھی وہ کفیل بنا دیا زکریا علیہ السلام، کفیل سے مراد دیکھ بھال، تربیت، تعلیم، اور اب وہ اپنے عبادت خانے میں ہوتی اللہ کے ساتھ، کیونکہ نظر مانی ہوئی تھی، اللہ نے قبول کر لیا، فتقبلها ربها بقبول حسن، تو وہ اللہ کی عبادت کرتی رہتی۔ جب بھی داخل ہوتے کلما دخل علیہ زکریا المحراب، محراب سے مراد یہ ہماری مسجد کا محراب نہیں، جیسے ہمارے مساجد کا محراب ہوتا ہے، محراب نہیں، محراب سے مراد وہ کمرہ، وہ جگہ جس جگہ پر عبادت کرتے تھے وہ لوگ، اس کو محراب کہا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیے سورۃ سبا، چودھری صاحب سورۃ سبا، سورۃ نمبر 34، 22واں پارہ، اور آیت نمبر 13، آیت نمبر 13 یہاں بھی ہے یعملون له ما یشاء من محاریب، من محاریب، یہاں پر بھی محاریب محراب کی جگہ، مل گیا؟ محراب کی جگہ، بلند جگہ یا اچھی عمارت جہاں پر اس دور میں عبادت ہوتی کرتی تھی زکریا علیہ السلام بھی اور اس دور کے لوگ بھی۔ اور مساجد بھی، لیکن معروف جو یہ محراب ہے یہ نہیں مراد، ان کا ایک خاص کوئی کمرہ، اور کہتے ہیں کہ اوپر پہاڑ پر کوئی ایسی جگہ خاص جہاں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اسے محراب کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں معروف یہ مسجدوں کا محراب، یہودیوں میں بھی اور عیسائیوں میں بھی اونچی جگہ پر عبادت کے لیے محراب کمرہ بناتے تھے۔ وہ ایک بزرگ کا واقعہ میں نے صحیح بخاری میں آپ کو سنایا ہوا پہلے، کہ ان کی کٹیا تھی ایک جنگل میں، اور وہاں پر وہ عبادت کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک بندے کو ملنے جنگل میں گئے، اس نے وہاں عبادت خانہ بنایا ہوا، تو اس دور میں عبادت کا طریقہ ایسا تھا۔ جب بھی یہ داخل ہوتے وجد عندہا رزقا، وہاں رزق پاتے۔ کمال یہ تھا، کمرے میں گئے اور رزق بھی وہ پاتے جو اس دنوں کا نہ ہوتا، یعنی سردی ہوتی تو آم پاتے۔ کمال یہ تھا وجد عندہا رزقا، بے موسمی پھل اور تازہ پھل، سبحان اللہ، تازہ پھل۔ بس اسی آیت پر بات ختم کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے اولیاء کو، نیک لوگوں کو رزق دیتا ہے، پہنچا دیتا ہے، وہ بادشاہ ہے نا۔ صحیح بخاری میں خبیب رضی اللہ تعالیٰ جن کو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا،
زنجیروں کے اندر باندھا ہوا تھا. جس گھر میں قید تھے نا، اس گھر والی کا نام تھا بنت الحارث. وہ کہتی ہے میں نے خبیب سے بہتر قیدی کوئی نہیں دیکھا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، قسم کھا کر کہتی ہیں. میں نے ایک مرتبہ دیکھا ان کے کمرے میں جھانک کر، تو وہ انگوروں کا گچھا ان کے ہاتھ میں تھا اور وہ انگور کھا رہے تھے، اور پورے مکہ میں ایک انگور نہیں تھا. اب کہاں سے آیا؟ وجد عندها رزقا، یہ اللہ کی طرف سے تھا. صحیح بخاری 3045. لیکن دو چیزیں یاد رہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ کرامت. کرامت میں ولی کا ہاتھ نہیں ہوتا. وہ کہے نا میں کہ کرامت دکھا دوں، دکھاؤں کرامت، وہ مداری ہے، وہ مداری، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا اور خرق عادت کوئی کام ہو جاتا ہے. جیسے خبیب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور مکہ میں کوئی پھل نہیں تھا، صحیح بخاری، اور ان کے ہاتھ میں انگوروں کا خوشہ تھا اور وہ کھا رہے تھے. میں حیران رہ گئی. پھر کہا اللہ کی قسم میں نے اس سے بہتر قیدی کوئی نہیں دیکھا. اب ان کے کھانے کا بندوبست کس نے کیا؟ یہ ہے کرامت. ولی کو نہیں پتہ ہوتا کہ کوئی کرامت ہو جائے گی، اس کے نہ اختیار میں ہوتی. اگر ان کے اختیار میں ہوتی تو زنجیریں توڑ کر بھاگ جاتے نا، زنجیریں توڑ کر بھاگ جاتے نا. اور نہ ہی نبی کوئی بھی اپنی مرضی سے کوئی معجزہ دکھا سکتے. قرآن مجید کہتا ہے وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. سورۃ ابراہیم گیارہ نمبر آیت، سورۃ نمبر 14، سورۃ نمبر 14 سورۃ ابراہیم اور 11 نمبر آیت. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. یہ ہے وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کر دیتا ہے، ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیج دیتا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا کر دکھا سکیں. یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. معجزے کا صدور ہمارے اختیار میں نہیں، یہ صرف اللہ کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. تو وہ مریم کہتی ہیں قالت هو من عند اللہ، یہ تو اللہ نے بھیجا ہے، صاف صاف سے. یعنی کہ دیکھا پھر ہم کیسے بڑے بزرگ ہیں، دیکھو پھر سارا کھانا یہاں جب اب یہ کر دے نا، صاف صاف کہہ دیا من عند اللہ، اللہ نے دیا. اور ساتھ کہہ دیا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.